بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے آلو گوبھی۔ سمپل سی ریسیپی ہے، سمپل سی لیکن بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ جن لوگوں کو گوبھی کا سالن پسند ہے ان کو تو ابھی سے دیکھ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ جی تو اس کے حساب سے کچھ لوگوں کو گھی سالن میں ذرا زیادہ پسند ہوتا ہے، کچھ کو نہیں پسند ہوتا، کچھ ذرا زیادہ اسپائسی اور چٹپٹی چیزیں پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نمک مرچ ذرا کم پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ تھوڑا سا اپنے حساب سے بھی انسان کے مطابق اگر ہو تو بھی اسے سالن مزے کا لگتا ہے، اگر وہ نہیں ان کے ٹیسٹ کے مطابق ہو تو وہ سالن ان سے ظاہر بات ہے کھایا نہیں جاتا۔ تو اب ہم لوگوں کا تھوڑا سا کھانے میں نمک مرچ تیز ہوتی ہے، اسپائسی کھاتے ہیں، اتنا پھیکا نہیں کھاتے۔ تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سالن بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے۔ تو چلے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں آلو گوبھی کیسے بناتی ہوں۔ آلو گوبھی ہمارے یہاں بالکل اچھی طرح گلی ہوئی ثابت جو ہوتی ہے وہ نہیں کھاتے، اچھی طرح جو گل چکی ہو وہ کھاتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح بھونا جائے، فرائی کیا جائے تو وہ پھر مزے کی لگتی ہے۔ جو وائٹ وائٹ سی کچی کچی سی لگتی ہے وہ نہیں کھاتے، یہ ہمارا پنجابیوں کا ایک ایسا ہی ہے۔ تو بس یہ دیکھیں، یہ میں نے لہسن ادرک کٹا ہوا لہسن اور ادرک لہسن اور پیاز تینوں چیزوں کو ڈال دیا میں نے، اور اس میں گھی میں ڈال کے ہلکا سا اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے فرائی کیا رکھ دیا۔ اس سے جو ہمارا پیاز ہے وہ بہت اچھا گل جاتا ہے۔ جب اس کو ہم مسالہ بناتے ہیں تو گل کے بالکل ایک سموتھ سا بن جاتا ہے پیسٹ، تو وہ اکیلا کھڑا کھڑا پیاز نہیں رہتا۔ اگر آپ نے چاپ کرنا ہو تو چاپ کر لیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے ایسے ہی مسالہ تیار کر لیا۔ اب اس میں جب میں دیکھیا کہ گل گیا ہے تو اس میں اب یہاں پہ میں جو نمک مرچ ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال رہی ہوں، نمک مرچ اور ہلدی۔ اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈال رہی ابھی، لیکن کیونکہ گوبھی جو ہے، گوبھی عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بادی ہوتی ہے، اور اس میں ذرا مسالے جات ذرا زیادہ ہوں تو پھر یہ مزیدار لگتی ہے۔ کم مسالے سے ہلکی سی تو پھر وہ پیٹ میں گیس اور ایسے کا کچھ مسئلہ کرتی ہے۔ تو اس کے لیے اس میں ادرک اور لہسن خاص طور پہ جو ہے گوبھی کے سالن میں زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ پھر اس کا ذائقہ اچھا آتا ہے۔ اب جیسے آپ کو یہ لہسن نظر آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، وہ اس چمچ کی مدد سے میں ساتھ ساتھ اس کو ایسے مکس کرتی جاؤں گی۔ بہت اچھا یہ گل چکا ہے، لیکن اس کو جب ایسے ہلائیں گے، ہم آہستہ آہستہ مکس کریں گے تو اتنی دیر میں جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھی بھونتا جائے گا، اور جو اس کا ایک فائن سا پیسٹ ہمارا تیار ہوتا جائے گا۔ کیونکہ چمچ میرا اسٹیل کا ہے تو اس کی مدد سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مسالہ بھونتے ہیں۔ جب یہ مسالہ بھونتے ہیں تو اس آہستہ آہستہ ایک جھٹپٹ تیار ہونے والی ریسیپیز ہوتی ہیں، وہ جلدی سے ان کا ٹیسٹ ایک الگ سا ہوتا ہے۔ یہ پرانے طریقے سے جیسے ہماری امی دادو بناتی تھی اس طریقے سے میں بنا رہی ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ اس میں تقریباً 3-4 مرتبہ پانی ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا لگا کے تو اس کو مسالے کو فائن سا پیسٹ بناتی ہیں۔ ورنہ جو سل بٹے پہ پیس کے ڈالتے ہیں اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے، لیکن ہم لوگ آج کل تھوڑا سا اس طریقے سے کر لیتے ہیں یا چاپر میں ڈال کے کر دیتے ہیں، تو اس کا ایک الگ سے ٹیسٹ آتا ہے۔ تو یہ جب مسالہ اچھی طرح بھن گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اب اس میں اب میں گوبھی اور آلو جو کہ میں نے کاٹے ہوئے تھے باریک، ان کو اب ایسے ڈال دوں گی اچھی طریقے سے ڈال کے۔ تو پھر میں پانی یہاں پہ اس میں شامل نہیں کر رہی، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، کیونکہ جو بھی سبزیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ہی پانی میں گل کے تو وہ بہت مزے کی اور اچھی ان کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ گوبھی یہاں پہ میں نے اچھی طرح اس کو مسالے میں ایسے مکس کر دیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی، تو وہ دم میں جیسے ہوتا ہے گل کے ٹھیک ہو جائے گی، پک جائے گی، تو پھر اس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی شکل کیسے کی نظر آئے گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے تھوڑی سی دیر، 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈھک کے، تو جو کہ اس میں پانی چھوڑ دیتی ہے ہر سبزی اپنا۔ تو اس میں ابھی یہ مجھے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے جیسے کہ وہ ہے، پکی نہیں ہے، تو ابھی میں چمچ کی مدد سے ساتھ ساتھ اس کو ہلاؤں گی اور ساتھ ساتھ پکاؤں گی۔ اور ساتھ میں نے ادھر سبز دھنیا اور سبز مرچ کاٹ کے رکھی ہوئی تھی، اس کو اینڈ پہ میں ڈالوں گی۔ ساتھ میں کسوری میتھی کبھی آپ نے اگر ڈالی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ وہ جب سالن میں ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو ایک دم سے پورے گھر میں پھیل جاتی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے۔ تو اب چونکہ سردیوں کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں جو ہماری گوبھی گاجر اور ایسے کی ساری سبزیاں ہیں، ان میں کسوری میتھی آپ ڈالیں تو اس کا ایک الگ سا ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ اب یہ میں نے وہ ڈالی ہے پسی ہوئی تھوڑی سی، اور اس کو کیونکہ وہ پچھلے سال کی ہوتی ہے، پرانی یا پیکٹ کی ملی، تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں دھوپ میں
میں روشنی میں لے جا کے کہ اس میں کہیں کوئی کیڑے وغیرہ تو نہیں ہے، اس کو صاف کر کے پھر ڈالیں، کیونکہ اس میں اکثر کیڑا لگ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس وجہ سے بھی وہ نہیں استعمال کرتے، جو خراب ہوتی ہے تو اس کو پہلے چیک کر لیں، دھوپ لگوا لیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں فائنل لک ماشاءاللہ سے کتنا پیارا، کتنی زبردست بن کے آلو اور گوبھی کا سالن تیار ہوا ہے۔ چلے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔